اور سننا مسیح کے اس لڑکی نے سنا ہوا تھا. دیکھیے کس حالات میں ہیں. آج ہمارے پاس نوکری نہ ہو, ہمارے پاس نہیں, خادموں کے پاس نہیں, ہم لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ جن کا ایمان مضبوط نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں, کوئی ایسا ذریعہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ ساڑی نوکری بابیاں کو جانا شروع کر دیں گے, تو پیروں فقیروں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں تو بابا جی کوئی دامت رود کرو کہ سانو نوکری لگ جائے. زیادہ تر ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہے اس کے اندر ہے, جو کچھ ایمان کے ساتھ اس کے نام سے مانگو گے وہی تمہارے لیے ہوگا, وہی تمہارے لیے. جو کچھ ایمان کے ساتھ جو کچھ مجھ سے مانگو گے میں وہی تمہارے لیے, آواز نہیں آئی, وہی تمہارے لیے, وہی تمہارے لیے کس کس لیے کرے گا؟ آئیے ہاتھ اٹھا کر بتائیے کس کس کے لیے کرے گا. ایک ایمان کے بارے میں گواہی کو بیان کروں گا, ایسے لوگوں کے بارے میں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو تھوڑی سی آزمائش آنے پر ڈگمگا جاتی ہے. ان کے ساتھ میں یہ گواہی شیئر کروں گا. خادم نے یہ گواہی اس سے میں نے سنی. وہ کہتا ہے کہ ایک ایسا شخص تھا جو نان کرسچن تھا, جو مسیح سے ناواقف تھا, جو یسوع کو نہیں جانتا تھا. اس کو بدروحیں تنگ کرتی تھی, اس کو ناپاک روحیں تنگ کرتی تھی. اور ایک دن اس کی ملاقات ایک پاسٹر سے ہوئی, ایک پادری سے ہوئی. تو اس نے اپنا پرابلم بتایا. تو اس نے کہا کہ جا, جب بھی تجھے بدروحیں تنگ کریں گی تو کہنا کیا ہے؟ کہنا ہے کہ میں یسوع کے نام سے تجھے حکم دیتا ہوں دفعہ دور ہو جا. لیکن اس نے کہا کہ شاید مجھے یاد نہ رہے, مجھے ایسا کریں لکھ دیں. ایک پیپر پر اس نے لکھوا لیا کہ میں یسوع کے نام سے تجھے حکم دیتا ہوں دفعہ ان کے لیے ہے, بدروحوں کے لیے. تو جو جواب نہیں دیتا دفعہ بدروح, آئیے شیطان کو کہیں گے جا یسوع کے نام سے دفعہ دور ہو جا, یسوع کے نام سے دفعہ ہو جا. تو یقیناً شیطان زیر ہوتا ہے. تو اس شخص نے وہ کاغذ جو ہے اپنی قمیض میں ڈال لیا, اپنی پاکٹ میں ڈال لیا. گھر آیا, قمیض اتاری اور ایک کونٹی کے ساتھ ٹانگ دی اور سونے کے لیے تیار ہو گیا. تو بدروحوں کی حاضری ہوگی. بدروحیں اسی معمول میں, ریگولرٹی میں جب تنگ کرنے کے لیے اس کو آتی تھی تو وہ بدروحیں آ کر اس کو ستانا شروع کر گئی. اور وہ بندے کو وہ لفظ بھول گئے جس نے کہنا تھا. اس کا ایمان دیکھیے, اس نے کہا میں جو اس قمیض کی جیب میں پرچی لکھی ہے اس کے نام سے تجھے حکم دیتا ہوں دفعہ دور ہو جا. اور بدروحیں جاتی رہی. اس کا ایمان دیکھیے, اس کا ایمان تھا کہ جو پرچی میں لکھا ہے میں اسی پرچی کے مطابق تجھے حکم دیتا ہوں کہ دفعہ. بدروحیں بھاگ گئی. نان کرسچن شخص ہے جو یسوع کو نہیں جانتا, جو مسیح کو نہیں جانتا, لیکن اس کا ایمان دیکھیے کہ جو پادری نے کہہ دیا ہے وہ سچ ہی ہوگا. اس نے کہا کہ جو قمیض میں لکھا ہے, جو اس جیب میں پڑی ہے پرچی, اس کے نام سے تجھے حکم دیتا ہوں. بدروحوں کا کیا کام تھا وہاں پہ کہ یسوع کے نام سے ٹھہر جاتے؟ بدروحیں ٹھہر سکتی ہیں؟ بدروحیں ٹھہر سکتی ہیں؟ بدروحیں ہرگز یسوع کے نام سنتے ہی تھرتھرانا شروع کر دیتی ہیں, کانپنا شروع کر دیتی ہیں, ڈرنا شروع کر دیتی ہیں, بھاگنا شروع کر دیتی ہیں. خادم ایمان کے ساتھ دعا کر رہے تھے تو بدروحوں نے چلانا شروع کر دیا, مت کیجیے میں جل گئی. اس خادم نے کہا کہ تجھے کیا ہوا, تو کیسے جل گئی؟ اس نے کہا کہ مجھے پاک روح کی آگ جلا رہی ہے. کیونکہ ایمان کے ساتھ دعا ہو رہی تھی. ایمان کے ساتھ جب دعا ہوتی ہے تو بدروحیں کانپنا شروع کر دیتی ہیں, وہ جلنا شروع کر دیتی ہیں, وہ بھاگنے کا راستہ ڈھونڈتی ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ ملے تو ہم کیا کریں, پھر ہو جائیں, بھاگ جائیں. وہ راستہ تلاش کرتی ہیں کہ ہم کیا کریں, کیا کر جائیں, بھاگ جائیں. یسوع کے نام کے سامنے کیا اوقات ہے بدروحوں کی, شیطان کی کیا اوقات ہے یسوع کے نام کے آگے ٹھہر سکے. آخری حوالے کے ساتھ ہم اختتام کریں گے. پہلا سیموئیل اس کا 17 باب 36 سے 37 آیت میں لکھا ہے. یہ جاتی جولیت کا واقعہ ہے, ہم سب اس بات سے واقف ہے, لیکن میں اس کو نہیں پڑھوں گا چونکہ ٹائم کی قلت ہے. تو اس واقعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جاتی جولیت اس کا نام کیوں تھا. جاتی جولیت اس کو اس لیے, بیسیکل اس کا نام جولیت تھا, لیکن جاتی اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ جات کے علاقے میں رہنے والا تھا. جات کے علاقے میں رہنے والا, جیسے آج ہم لاہور میں رہتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں, لاہوری. سسٹر تہمینہ اسلام آباد سے آئی ہیں تو کیا کہیں گی, اسلام آبادی. بھائی شاکر ایبٹ آباد سے آئے ہیں, یہ کیا کہیں گے, ایبٹ آبادی. اسی طرح جولیت
का जो बैकग्राउंड था, रहने की जगह थी, वो थी जात। इसलिए इसको कहा जाता है जाति जूलियत। इसने ललकारना शुरू किया कि जिंदा खुदा के मानने वालों, बाहर निकलो, मुझसे लड़ो। इसने जिंदा खुदा की तकफीर करना शुरू कर दी, जिंदा खुदा की बेइज्जती करना शुरू कर दी, ललकारना शुरू कर दिया। तो उसी दौरान दाऊद एक छोटा बच्चा, हम सब जानते हैं कि क्या करता है, क्या काम करता है, भेड़ बकरियां चराता है। आज कोई भेड़ बकरियां चराने वाला है ना, तो हम उससे सलाम लेते हुए भी शर्माते हैं। अब मैं ढाई शाही लाइए थे, भेड़ा चराने लेना हाथ मिलावा। ऐसा होता है क्योंकि हमारे अंदर एक इंसानी कैफियत है, इंसानी आदत है कि हम। लेकिन ये दाऊद, मैं बताना ये चाहता हूं कि जो गडरिया है, जो चरवाहा है, उसको माशरे में एक लो तबका समझा जाता है, निचला दर्जा समझा जाता है, कोई हैसियत नहीं जानी जाती। यही समझा जाता है कि ये घटिया काम करता है, भेड़ बकरियों में गंदा बना रहता है और उन्हीं के साथ खाता पीता है और जो भी करता है उन्हीं के साथ। लेकिन इस शख्स का, इस बच्चे का ईमान इस कदर बड़ा था कि ये खुदा की तमजीद करता। साउल को बदरूहें तंग करती तो ये ज़बूर गाता, तो बदरूहें क्या करती? वही बात कि यीशु के नाम के सामने बदरूहें नहीं ठहर सकती। तो ये इसके गाने से बदरूहें भागना शुरू कर देती, बदरूहें थरथराना शुरू कर देती। तो इस शख्स ने जब सुना कि जाति जूलियत कहता है कि जिंदा खुदा के मानने वालों, बाहर निकलो और मुझसे जंग करो, मुझसे लड़ो। ये शख्स जब ललकारता है, दाऊद ये जुमले सुनता है तो जाके पूछता है कि जी मैं इसके साथ लड़ूंगा। लोग कहते हैं तू पागल है, निक्का ये है तो तू अपने काम में। आज भी ऐसा होता है कि छोटा या बड़ा तिखा है। घरों में हम छोटे बच्चे अक्सर अगर बोलते हैं ज्यादा तो कहते हैं बड़ा बदतमीज है, मतलब ऐसी बातें करते हैं। लेकिन इस शख्स के अंदर खुदा काम करता है, इस शख्स के साथ खुदा है। मैं उसके जोर में सब कुछ कर सकता हूं। दाऊद कहता है कि मैं उसके जोर में सब कुछ कर सकता हूं। इस शख्स ने कहा कि मैं इसके साथ लड़ूंगा। जब साउल बादशाह के पास आया तो वो भी परेशान हो गया, हैरान हो गया कि तू कैसे लड़ेगा, तू तो एक छोटा बच्चा है, तुझे जंग का कोई तजुर्बा नहीं है, तू कैसे लड़ेगा? इसने कहा मैं लड़ूंगा। उसने जब अपना लिबास दिया, उसको पहनकर चलना इसके लिए मुश्किल था क्योंकि इसका कोई तजुर्बा नहीं था, एक छोटा बच्चा था। उसने कहा मैं लड़ूंगा। तो साउल कहता है जा खुदा तेरे साथ हो, जा खुदा तेरे साथ हो। ये कहता है कि जब तेरे खादम की भेड़ बकरियां कोई शेर या रीछ उठाकर ले जाता है तो मैं जाता हूं और मार कर उसको वापस ले आता हूं। तो ये जब जाता है तो 5 पत्थर उठाता है, एक फलाखन के साथ जाता है और घुमाकर जब इसकी सिटिंग होती है तो वो कहता है क्या तू मुझे कुत्ता या कोई बिल्ला समझकर मारने आ गया है? जाति जूलियत क्या कहता है, क्या तू मुझे कोई कुत्ता या बिल्ली समझकर मारने आ गई है जो एक लाठी उठाए, 5 पत्थर उठाए और एक फलाखन उठाए मेरे पास आता है? वो कहता है कि ये जंग तेरी और मेरी नहीं, मैं जिंदा खुदा के नाम से तेरे पास आया हूं और आज खुदा तुझे ज़ेर करेगा। इस शख्स का ऐसा ईमान था, कहता कि आज खुदा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। इस शख्स ने जब उसके साथ लड़ाई की, इसने पत्थर घुमाकर जब फेंका तो उसके माथे पर लगा, हम सब जानते हैं। जाति जूलियत जमीन पर ढेर हुआ। जब वो गिरा तो इसने, दाऊद ने भागकर उसी की तलवार से उसके सर को क्या किया, काट दिया, सर कलम कर दिया। उस देखिए कि ईमान कैसा है उसका। एक बहुत कद्दावर शख्स है, जंग जो है बड़ा तजर्बा है, जिसका सुनते ही हजारों की तादाद में फौजी अपने खैमों में घुस जाते हैं। लेकिन छोटा बच्चा, इसका ईमान देखिए, इस कदर मजबूत है, कहता है कि मैं लड़ूंगा। और 5 पत्थर, एक कोई फौज के साथ पत्थरों के साथ लड़ाई कर सकता है? कर सकता है। लेकिन दाऊद ने की। दाऊद के अंदर क्या था? ईमान था। वो कहता है कि मैं उसके जोर में सब कुछ कर सकता हूं। वो उसके जोर में सब कुछ करने की हैसियत रखता है, कुदरत रखता है, वो उसके नाम से सब कुछ कर सकता है। तो उसने जाति जूलियत को ढेर कर दिया। तो आज अगर हम ईमान के साथ खुदा की हजूरी में आ जाते हैं तो यकीन जानिए जो कुछ हम उसके नाम से मांगते हैं हम वही पाते हैं, हम वही हासिल कर लेते हैं जो कुछ ईमान के साथ मांगते हैं। क्योंकि कलामे हक फरमाता है अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे, अगर मेरे नाम से तो मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा। करता है, वो मुहैया करता है, लेकिन वोडका मुहैया नहीं करता,
میں اور شاکر بھائی ایک میٹنگ میں تھے, وہاں پہ خادم نے بڑی اچھی بات کی. ایمان سارے دا ہوا چڑ, ایمان سارے دا یہی ہے کہ ہوا چڑ جانا ہے, ہوا چڑ جانا ہے, سارے دا یہی ایمان ہے. وہ خادم نے بڑی اچھی گل کی تھی, کہنا جیب چ سکٹاں دی ڈبی ہوندی تو کہندے ہوا چڑ جانا, سکٹاں دی ڈبی ضمانت لے جانی. کیسے؟ جو کبوتر باز ہیں, جو کبوتروں کو اڑاتے ہیں, ان کو تجربہ ہے کہ اگر کبوتر کے پر کے ساتھ ایک پتھر باندھ دیں تو کبوتر فلائی نہیں کر سکتا, کبوتر اڑ نہیں سکتا. تو تسی سکٹاں دی ڈبی بھی, ووڈکا بھی, سارا کچھ ہی پا کے کس طرح اڑ سکنے؟ ایمان سب کا ہے. لیکن کلام حق فرماتا ہے تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں. کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ تمہاری نیت بری ہے. کیونکہ تمہاری نیت کس لیے مانگتے ہو؟ تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو. اگر یقین جانیے آپ کی نیت ٹھیک ہوگی, خدا کے جلال کے لیے آپ استعمال کرنا چاہیں گے, اپنے آپ کو یوٹیلائز کرنا چاہیں گے, تو خداوند آپ کو برکت دے گا, خداوند آپ کو سرفراز کرے گا, خداوند آپ کو بلندیوں پر لے جائے گا. جب آزمائش آتی ہے تو مت گھبرائیے, مت ڈریے, خدا آپ کو سر بلند کرے گا. ایک گواہی کے ساتھ میں اختتام کی طرف جاؤں گا. میں نے گواہی سنی ایک خادم سے, بزرگ سے. وہ کہتا ہے کہ ایک شخص, ایسا شخص تھا جس کے پاس بہت دولت تھی, جس کا گھر بہت بڑا تھا, جس کے پاس بہت روپیہ پیسہ تھا, نوکر چاکر تھے, بیوی بچے تھے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ شخص نیچے جانا شروع کر دیا. اس شخص کی جو جسمانی حیثیت تھی وہ نیچے جانا شروع ہو گئی. وہ بلندیوں سے پستیوں کی جانب جانا شروع کر دیا. اس کی دولت اس سے جاتی رہی, اس کے روپے پیسے اس سے جاتے رہے, اس کا گھر اس سے جاتا رہا, اس کی بیوی بچے اس کو چھوڑ گئے, اس کے دوست, اس کے عزیز و قارب اس کو چھوڑ گئے. چونکہ اس کی حالت کیا ہو گئی تھی؟ پستی میں تبدیل ہو گئی تھی. وہ بلندی سے نیچے گر گیا تھا. اس کے پاس روپے پیسے نہیں رہے, اس کے پاس اس کے بیوی بچے نہیں رہے, اس کے پاس اس کے دوست نہیں رہے, اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہی جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو, اپنے جسم کو خوش کر سکے یا خوشی محسوس کر سکے, خوشی کو اپنے زندگی میں لے سکے. وہ پریشان ہے. تو جب چلتا ہے ریت کے کنارے, سمندر کے کنارے ریت پر چلتا ہے اور خدا سے شکوہ کرتا ہے کہ خدا تو جانتا ہے میری بیوی بچے مجھ کو چھوڑ گئے, میرا روپیہ پیسہ مجھ سے جاتا رہا, میری گاڑی, میرا بنگلہ, میرا سب کچھ جاتا رہا, میرے دوست مجھ کو چھوڑ گئے, میری ہر ایک چیز جاتی رہی ہے. خدا تو نے بھی مجھے چھوڑ دیا. کہتا ہے, خدا سے شکوہ کرتا ہے کہ خدا میرا سب کچھ چلا گیا, کیا تو نے بھی مجھے چھوڑ دیا؟ خدا کہتا ہے نہیں, ہرگز میں نے تجھے نہیں چھوڑا. خدا اگر ہم ایمان کے ساتھ اس کے حضوری میں ہوتے ہیں تو خدا ہمیں نہیں چھوڑتا. خدا ہمیں آواز نہیں آ رہی, خدا ہمیں یقیناً وہ نہیں چھوڑتا. خدا نے کہا کہ نہیں, میں نے تجھے نہیں چھوڑا. تو اپنے پیچھے مڑ کر دیکھ. اس شخص نے جب پیچھے دیکھا تو کہتا ہے خدا کیا ہے پیچھے؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہے. خدا کہتا ہے غور سے دیکھ پیچھے کیا ہے. اس نے جب دیکھا تو ریت پر اس کے پاؤں کے نشان ہے. کہتا ہے خدا کچھ بھی تو نہیں, میرے پاؤں کے نشان ہے. خدا کہتا ہے اے کم عقل انسان, اے انسان, یہ تیرے پاؤں کے نشان نہیں ہے, یہ میرے پاؤں کے نشان ہے. تجھے تو میں نے اپنے ہاتھوں پر اٹھائے رکھا ہے. وہ خدائے عظیم, وہ خدائے جلیل, وہ جلال کا بادشاہ آپ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے پھرتا ہے. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے, اگر آپ بری نیت سے اس سے نہیں مانگیں گے تو یقیناً وہ آپ کو مہیا کرے گا. وہ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اگر مہیا نہیں کرتا تو پھر کلام مقدس میں لکھا جانا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن جو اس کتاب میں لکھا ہے کہ آسمان بھی ٹل جائے گا, زمین بھی ٹل جائے گی, لیکن کیا نہیں ٹلے گا؟ تو اس کلام میں لکھا گیا ہے وہ ہرگز نہ ٹلے گا. جان لیجئے کہ اگر ایمان کے ساتھ آپ آتے ہیں تو اس نے تو آپ کی تصویریں بھی اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر کھود رکھی ہیں. کوئی بنائے گا اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ تصویر کسی کی؟ کوئی بنائے گا باپ اپنے بچے کی؟ کوئی بنائے گا بچہ اپنے باپ کی؟ کوئی نہیں بنائے گا. لیکن اس خدا نے آپ کی تصویریں, آپ کی شکل, آپ کی صورت اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے. وہ آپ کو نہیں چھوڑتا, وہ آپ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے پھرتا ہے. آئیے ایمان کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں گے. آئیے ایمان کے ساتھ, اگر ایمان نہیں ہے تو ہم نہیں پائیں گے.
اگر ایمان کے ساتھ ہم اس کی حضوری میں ٹھہریں گے تو یقین جان لیجئے خدا کا روح یہاں پر جنبش کر رہا ہے. سسٹر تہمینہ کی پرستی سے اور کوائر کی پرستی سے اور دوسرے لوگوں کی پرستی سے یہ موسم، یہ فضا بابرکت ہو چکی ہے. آئیے اس پنڈال میں جتنے لوگ ہیں ایمان کے ساتھ کھڑے ہوئیے گا. آئیے ایمان کے ساتھ ہم اس خدا کی حضوری میں کھڑے ہوں گے.